بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنا أعتدنا هيأنا للكافرين سلاسل يسحبون بها في النار وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلاسل وسعيرا نارا مسعرة أي مهيجة يعذبون بها. إن الأبرار جمع بر أو بار وهم المطيعون يشربون من كأس هو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد من خمر تسميه للحال اسم المحل ومن للتبعيض كان مزاجها ما تمزج به كافورا عينا بدل من كافورا فيها رائحته يشرب بها منها عباد الله أولياؤه يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا من منازلهم. اچھا جی، شاکر اور کفور. اب کفور کا بیان ہے. نتیجہ انا اعتدنا للکافرین. اس کو لف نشر غیر مرتب کہتے ہیں کہ اجمال میں جو چیز آخر میں آ جائے تفصیل میں اور نتیجہ میں پہلے آ جائے. انا اعتدنا لف نشر غیر مرتب ہے. جیسے ایئرپورٹ میں جو سب سے پہلے آ جائے تو اس کا سامان بعد میں آتا ہے اور جب سب سے آخر میں آ جائے تو اس کا سامان پہلے آ جاتا ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسلہ. یقیناً ہم نے تیار کی ہیں کافروں کے لیے سلاسلہ زنجیریں، جن زنجیروں کے ساتھ ان کو نار میں کھینچا جائے گا. یسحبون بها فی النار. یہ ترقی من الادنا الی الاعلی ہے. سلاسل ادنا ہے سلسلۃ کی جمع. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ گزرا ہے. واغلالا اور توق ان کے گلے میں، توق کہ توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا یا ان کے ہاتھوں کو ان کے گلے گردن کے ساتھ ملایا جائے گا، اوپر سے لوہا باندھا جائے گا. تشد فیہا السلاسل، جس میں زنجیروں کو باندھا جائے گا، یعنی زنجیر کو اغلال کے ساتھ باندھا جائے گا کھینچنے کے لیے. وسعیرہ اور جہنم. تو سلاسل ہے فی الایدی اور اغلال ہے فی الاعناق والایدی اور سعیر ہے فی جمیع البدن. تو اقل سے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف انتقال ہو گیا. نارن مسعرتن، نار جس کو بھڑکایا گیا ہو، نار جو بھڑکائی گئی ہو. اے مہیجتن یعذبون بہا. ان الابرار، اب یہ شکور کا بیان ہے، شاکر کا بیان ہے. ان الابرار یشربون من کأس، یقیناً متقی لوگ. یہ برن کی جمع ہے جیسے ربن کی جمع ارباب ہے، یا بارن کی جمع ہے جیسے شاہد کی جمع اشہاد ہے، اور وہ ہے تابدار. المطیعون تابدار. یشربون من کأس، وہ پئیں گے من کأس اس گلاس میں سے. کان مزاجها کافورا، جس کے اندر کافور ملایا گیا ہوگا. یشربون من کأس واناء شرب الخمر، وہ کاسا شرب خمر کے لیے برتن ہے، جام اور کاسا. وہی فیہ،
جبکہ شراب اس میں ہو تو اس کو کأسن کہتے ہیں، ورنہ ویسے کأسن نہیں ہے. مراد خمر ہے، یعنی یشربون من خمر کأس، تسمیۃ للحال باسم المحل، ذکر محل ہے کاسا اور مراد حال ہے ما فی الکاس، اور من تبعیض کے لیے ہے، اس میں سے کچھ پئیں گے کچھ رہ جائیں گے، یا بعض کاس میں سے پئیں گے. یہ نہیں ہے سارے گلاسات استعمال کریں، کچھ ہوں گے کچھ گھر پر پڑے رہیں گے. تو کأسن کے معنی ہے زجاجۃ فیہا خمر، زجاجۃ فیہا خمر. کان مزاجھا، جس کے اندر ملایا گیا ہوگا کافور. کافور وہ ہے جو ٹھنڈا ہو، کافور وہ ہے جو سفید ہو، کافور وہ ہے جو لذیذ ہو، مزیدار ہو، کافور وہ ہے جو خوشبودار ہو، تو اس کو خوشبودار آئس کریم کہیں گے. تو جس کاسے سے اور گلاس یا کپ سے پئیں گے تو اس کپ کے اندر شربت بھی ہوگا لیکن اس میں آئس کریم ملایا گیا ہوگا تاکہ مزیداری پیدا ہو جائے. تو وہ کافور مراد نہیں ہے کہ جو مردی کے اوپر ڈالتے ہیں، صرف وہ سفید ہے خوشبودار ہے، تو دو چیزوں میں مشابہت ہے، ورنہ مزیدار وہ تو مزیدار نہیں ہے، ظاہر بات ہے وہ کھانے کی چیز نہیں ہے. اور وہ کافور ہوگا کفر سے ہے، کفر کے معنی چھپانا ہے. اتنی خوشبو ہوگی کہ اس کے مقابلے میں ساری خوشبو دب جائے گی اور ساری خوشبو چھپ جائے گی. عینا یشرب بہا عباد اللہ، عینا اور آئس کریم کی فیکٹری ہوگی، عینا چشمہ، یہ بدل ہے کافورن سے. فیہا رائحتہ، جس میں کافور کا رائحہ یعنی خوشبو کا رائحہ ہوگا، اس لیے اس کے لیے کافور کا لفظ آیا کہ کافور سفید ہوتا ہے. آئس کریم بھی سفید ہوتا ہے، آج کل تو لوگوں نے اور رنگ ملائے لیکن اصل سفید ہے. یشرب بہا عباد اللہ، یشرب پئیں گے، بہا یعنی منہا اس چشمے اور فیکٹری میں سے، عباد اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے بندے جائیں گے اور جٹ میں سے جٹ آئس کریم لائیں گے. ابراہیم جٹ جانتے ہو، کوئی ایک تو جانتا ہوگا پوری کلاس میں، وہ جانتا ہوگا وہ جو اچھا. یا یہ ہے یشرب بہا عباد اللہ، بہا با اپنے معنی میں ہے، یعنی یشرب مخلوطتاً بہا، پیے گا، مخلوطتاً بہا جو شراب کو ملایا گیا ہوگا، بہا کافور کے ساتھ، آئس کریم کے ساتھ اس کو ملایا ہوگا. جو چیز دوسری کے ساتھ ملائی جائے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور یا بہا کا مطلب ہے بہاذل، بہا یعنی بہاذل کاسے، یشرب پئیں گے، بہا کاسات میں سے، پیالوں میں سے. پیالہ ایک ہے لیکن متعدد مراد ہے، مؤنث اس لیے آیا، تو اس وجہ سے بہا اے بکأسہا. تو بہا ہا ضمیر تو راجع ہے عین کی طرف، لیکن پہلے کاسا مراد ہے. یشرب بکاساتہا، پئیں گے اس کے کاسوں میں سے عباد اللہ. اور یا با اپنے معنی میں ہے اور شرب کے بعد التزاز مقدر ہے. یشربون عباد اللہ ملتذین بہا، لذت حاصل کریں گے، بہا آئس کریم سے، آئس کریم سے لذت لیں گے. عباد اللہ اولیاء اللہ کو کہتے ہیں. عباد اللہ، عباد تو عام ہے، کافر مسلمان سب کو کہتے ہیں، لیکن جب عباد اللہ کی طرف منسوب ہو تو ولا یرضی لعبادہ الکفر، پھر اس سے مراد اچھے لوگ ہوتے ہیں، ولا یرضی لعبادہ الکفر. اور عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، وہاں عباد لنا آیا ہے تو کافر مراد ہے. اور عبادنا عباد اللہ، یہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں.
عباد اللہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے، تو کیا ہوگا؟ یفجرونہا تفجیرا، اس کی پائپ لگائیں گے، ہاں اس چشمے میں سے پائپ لگائیں گے، تفجیرا اچھی طرح بہترین پائپ لگائیں گے اور اپنے پاس لائیں گے. یفجرونہا تفجیرا، اس کو بہائیں گے اپنی طرف، اچھی طرح بہانا. تو بہانے کے میں نے کہا کہ اس کی پائپ لائن لگائیں گے تو یہاں ٹوٹی کھول دیں گے، کھولنا نہیں دبا دیں گے اور آئس کریم نکل جائے گا اور شراب بھی نکل جائے گی. یا یوں کہیو یقودونہا حیث شاءوا من منازلہم، یقودونہا اس کی شاخیں نکالیں گے جہاں چاہیں گے، من منازلہم اپنے گھروں کے اندر، اور جہاں پر وہ ٹھہریں گے وہاں. شاخیں نکالیں گے بعد میں یا پہلے سے ابتدا میں سے نکالی گئی ہوں گی، اس لیے کہ یوفون بالنذر، کانوا یوفون بالنذر، وہ تھے کہ پورا کرتے تھے بالنذر، نظر کو، جو ان کے ذمے نظر ہوتی تھی وہ پورا کرتے تھے. جب نظر پورا کرتے تھے تو ما اوجب اللہ بطریق اولا پورا کرتے تھے، منت کو پورا کرتے تھے تو فرائض کو بطریق اولا کرتے تھے. فی طاعت اللہ، یا نظر سے مراد ہے عہود، جو انہوں نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، صلاۃ، صوم، حج، عمرہ، نظر سب اس میں آ گیا. تو پورا کرتے تھے بن نظر، جو ان کے ذمے لازم تھا، جو ان کے ذمے لازم وہ پورا کرتے تھے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے تھے اس دن سے عذاب سے، کان شرہ مستطیرا، جس کا شر پھیلا ہوا ہے. اس کا شر اتنا پھیلا ہوا ہے کہ کواکب بھی ٹوٹ جائیں گے، آسمان بھی ٹوٹ جائیں گے، زمین بھی پھٹ جائے گی اور ہموار ہو جائیں گی. تو اس کی مصیبت پھیلی ہوئی ہے. شر کا مطلب مصیبت ہے. منتشرن، مستطیر کے معنی اڑنے والا، منتشر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی وَكَانُوا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور تھے جو یہ لوگ کہ طعام کھلاتے تھے، عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّ اللَّهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے تھے. یا عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّ الطَّعَامِ، طعام کی محبت تھی اور پھر بھی کھلاتے تھے. یہ نہیں ہے کہ طعام بچ گیا تو دے دیا، نہیں، طعام کی محبت کے باوجود طعام دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور یا معنی یہ ہے یطعمون الطعام علی حبہ، طعام کی محبت اور خواہش، یعنی سلامتی اور صحت کی حالت میں. یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو گیا دل نہیں چاہتا تو دے دو کسی کو، نہیں، علی حبہ سلامتی تھی، عافیت، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھلاتے پلاتے تھے. یعنی شہوتہم لہو، جب کہ شوق تھا، مسکین کو کھلاتے تھے. یہ ادنا ہے، اس لیے کہ مسکین کا مطلب فقیر ہے، لیکن اس کا باپ تو کم سے کم زندہ ہے. وہ یتیمن، یہ اس سے اور آگے جا کر کے زیادہ محتاج ہے، اس لیے کہ اس کا تو سرپرستی نہیں ہے، نگران نہیں ہے، یتیم. لا اب لہو، لیکن کم سے کم چل پھر تو سکتا ہے. وہ اسیرا، یہ اس سے بھی اوپر ہے. اسیرا یہ تو جا ہی نہیں سکتا، قید میں ہے. تو انتقال من الادنا الى الاعلى، انتقال من الخفیف الى الشدید، یعنی محبوس بحق، جو حق پر ہو، یعنی محبوس بحق. یہاں حاشیہ نمبر 26 نظر آ رہا ہے. قال عطاء نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب، ابو طالب علی بن ابی طالب میں. وذلك أنه آجر نفسه ليلة ليسقي نخلا بشيء من شعير حتى أصبح، اس نے مزدوری کی اور کھجوروں کو پانی دیا اور شعیر کے بدلے میں، یہاں تک کہ صبح کر لی اور وہ حاصل ہو گیا، شعیر لے لیا. اور اس کا ثلث کو پیسا اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور ایک حریرہ نامی حلوہ کی طرح کوئی چیز بنائی. اتنے میں مسکین آیا
اور مسکین کو دے دیا. پھر اس میں سے دوسرا ثلث پھر بنایا، پھر یتیم آیا اللہ کے لیے ہمیں کچھ دے دو، تو وہ ثلث یتیم کو دے دیا. 2 ثلث ہو گئے، 1 ثلث بچ گیا. پھر 1 ثلث پکایا، جیسے پک گیا تو مشرکین کا ایک قیدی آیا، اسیر من المشرکین. پتہ نہیں وہ کیسے آئے کہ جو اسیر تھا، تو وہ آیا. بہرحال اس کو چھٹی مل گئی ہوگی، جیسے آج شہید الاسلام کو چھٹی مل گئی تھی اور وہاں فون پر بات کی، تو بہرحال اس کو بھی دے دی. وہ ثلث اس کو دے دیا، تو خود بھوکے رہے 3 دن اور سب کچھ ان کو دے دیا. قرطبی نے کہا یہ روایت موضوعی ہے. انما یعنی المحبوس بحق، انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تم کو کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. لطلب ثوابہ، ریاکاری کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، مکافات کے لیے نہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہم چاہتے ہیں جزا کہ کچھ دے دے، ولا شکورا اور نہ شکریہ، آپ شکریہ ادا کرے یا نہ کرے. شکرا فیہ علی الاطعام. وہل تکلموا بذالک، اور یہ انما نطعمکم زبان سے کہا، او علمہ اللہ منہم، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے معلوم کیا تو ان کی تعریف کی. دونوں قول ہے، قولان. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. نخاف، ہم ڈرتے ہیں، یومن عبوسن، عذاب یومن، اس دن کے عذاب سے، جو دن عبوسن اداسی والا ہے، جو دن عبوسن جس میں ہر ایک آدمی کا چہرہ، لوگوں کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا. تو اس کو پہلے گئے تھا عبوس اور عبسہ، اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا چہرہ منہ بنائے. تو یہاں پر جس میں آدمی منہ بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تلخ، کڑوا. تو انا نخاف یومن عبوسن من ربنا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن ہے، عبوسن جو تلخ اور کڑوا دن ہے. یہ آسان ترجمہ ہے، تلخ اور کڑوا. تکلح الوجوہ فیہ، جس میں چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور چہرے منقبض ہوں گے، یعنی کریہ المنظر ہو لشدت ہی، شدت کی وجہ سے. وہ دن کریہ المنظر ہے، جیسے تلخ اور کڑوا ہو. اور قمطریرا، بہت انتہائی سخت، شدیداً انتہائی سخت کے معنی میں ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، یہ ماضی مستقبل کے معنی میں ہے، تحقق وقوع کی وجہ سے کہ یقینی ہے. پس اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں گے اس دن کی مصیبت سے. شر کے معنی مصیبت. ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لقاہم، ان کی ملاقات کرا دے گا، نظرتاً تر و تازگی کے ساتھ، فی الجسد، وسروراً اور سرور قلبی کے ساتھ. وَلَقَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ ملا دے گا ان کو، نظرتاً فریش ہونے کے ساتھ. یہ فریش ہونے کے ساتھ ملاقات کریں گے، ملا دیں گے اللہ تعالیٰ. وسروراً اور خوشی کے ساتھ، یہ خوشی کے ساتھ معانقہ کریں گے. لوگ تو دوست سے معانقہ کرتے ہیں اور یہ خوشی سے معانقہ کریں گے. نظرت کے معنی حسن، اضاءت، یہ فی الجسد ہے اور سرور فی القلب ہے. وجزاہم بما صبروا، اور ان کو بدلہ دے گا ان کے صبر کی وجہ سے کہ انہوں نے صبر علی العبادات کیا، صبر عن المعاصی کیا، صبر علی المصائب کیا، صبر عن اللذات کیا. جنتاً، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. مکان تو مل گیا لیکن ہمیں تو لباس کی فکر ہے. ادخلوها، جس میں داخل ہوں گے، وحریرا، لباس بھی مل جائے گا. البسوہ، تو لباس بھی مل گیا لیکن ہم بیٹھیں گے، جہاں بیٹھیں گے وہاں تکیہ ہونا چاہیے اور فرنیچر ہونا چاہیے. متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، حال ہے مرفوع سے صبرو میں. ادخلوها المقدر، یعنی ایسے حال میں کہ تکیے کو فرض کریں گے آئندہ کے لیے. اور اسی طرح لا یرون بھی حال مقدر ہے،
یعنی لا یرون نہیں دیکھیں گے ہمیشہ کے لیے آئندہ. علی الارائک تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک بادشاہوں کی طرح چھپر کٹ پر. السریر المزین مزین تخت، دلہن اور دلہا کی طرح ڈبل بیڈ پر رہیں گے. آج کل تو سب ڈبل بیڈ پر بیٹھتے ہیں. فی الحجال جو حجال میں ہوتا ہے. حجال کے معنی ہے پردہ، جو پردہ سریر کے لیے ہوتا ہے. سریر کے اوپر جو پردہ لٹکایا جاتا ہے اس کو حجال کہتے ہیں، جیسے ڈولی پر کپڑا ہوتا ہے. السریر المزین الذی یکون الستر معلقا علیہ، تو اس کو کہتے ہیں حجال. لا یرون فیہا ایسے حال میں کہ نہیں دیکھیں گے جنت میں شمسن دھوپ، ولا زمہریرا اور نہ ٹھنڈک، ولا زمہریرا اور نہ برد الزمہریر، نہ دھوپ اور نہ سردی. لا حرن ولا برن ایک روشنی ہوگی، وہ ایسی ہوگی جیسے بعد صلاۃ الفجر الی طلوع الشمس، اس طرح روشنی ہوگی. بعض کہتے ہیں زمہریر قمر کو کہتے ہیں. بہرحال فہی مضیئۃ پس یہ جنت روشن ہے، من غیر شمس ولا قمر، شمس و قمر نہیں ہے اور روشنی ہے. ودانیتاً علیہم اور قریب ہوں گے. یہ دانیتاً عطف ہے محل لا یرونا، یعنی غیر رائینا ودانیتاً، اور یا عطف ہے جنتاً پر، یعنی جزاہم جنتاً و جزاہم ثماراً دانیتاً. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں گے ثماراً قریبتاً، ثمار پھل جو قریب ہے. یا متکئین پر عطف ہے، متکئین ایسے حال میں کہ تکیہ لگائے ہوں گے، اور ایسے حال میں کہ ان کے پاس قریب ہے. تو مصنف نے جو عطف محل کیا یہ بعید ہے، اور یہ جو میں نے کیا بتایا ہے مفسرین نے لکھے ہیں وہ قریب ہے، اقرب ہے. اے غیر رائین علیہم ظلالہا قریب ہوں گے ان پر ظلالہا ان کے درختوں کے سائے. وذللت قطوفہا تذلیلا اور جھکے ہوئے ہوں گے قطوفہا ان کے پھل، تذلیلا اچھی طرح جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے. یا ذللت تابع کیے جائیں گے پھل، تابع یعنی جیسے وہ کہے گا مجھے پھل چاہیے تو پھل تابع ہو کر اس کے پاس آ جائے گا. لا یمنع البعد بعد معنی نہیں ہے، کانٹے وانٹے نہیں ہیں. ادنیت ثمارها فینالها القائم والقاعد والمضطجع، اس کے ثمار قریب ہے تو قائم قاعد اور لیٹا ہوا سب اس کو حاصل کر سکتا ہے. ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ، چونکہ جمعہ خوشی کا دن ہے اور سورہ دہر سورہ انسان یہ بھی خوشی اور نعمتوں پر مشتمل ہے، اس لیے جمعے کے دن کے لیے سورہ دہر ہے، خوشی کے دن کے لیے نعمتوں کا ذکر. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ اور ان کے اوپر پھرایا جائے گا، علیہم ان پر، یطاف گردش کر دی جائے گی، پھرایا جائے گا، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ چاندی کے برتن، وَأَكْوَابٍ اور گلاسات، گلاس اقداح، بلا عرن جس کے پکڑنے کے لیے دستہ نہیں ہے، پکڑنے کا حلقہ نہیں ہے. کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے، یعنی کوینت فکانت قواریرا وہ بنائے گئے ہوں گے تو شیشے سے میں سے ہوں گے، لیکن کیسا شیشہ؟ قواریر من فضۃ ایسی شیشے کانچ، من فضۃ جو چاندی میں سے ہیں، یعنی سفیدی میں چاندی کی طرح، اور بیاض الفضہ اور صفائی میں قارورہ کی طرح، صفاء القارورہ بیاض الفضہ. انہا من فضۃ یرا باطنہا من ظاہرہا اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی کالزجاج شیشے کی طرح. قدروہا تقدیرا
مناسب انداز سے بھر دیا ہوگا. مناسب انداز سے بھرنا یعنی بھرنے کا ایک تو یہ ہے کہ بالکل کم بھر دے، یہ بھی لوگ کہتے آدمی بخیل ہے، اور ایک اتنا بھر دے کہ پیرچ کے اندر گر جائے، یہ بھی نامناسب ہے. تو قدروها تقدیرا، اس کو بھر دیں گے، اندازے سے بھر دیں گے، اندازے سے بھرنا، یہ قدروها کا ایک مطلب ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے قدروها تقدیرا کہ اس کو تجویز کریں گے، یعنی ان قواریر کو تجویز کریں گے. تقدیراً اپنی طرف سے تجویز کرنا، یعنی گلاسات تو بے شمار ہوں گے، تو اس کو یہ اپنے لیے خود تجویز کریں گے. تقدیر کے معنی تجویز اور مقرر کرنا، تو خود اپنے لیے مقرر کریں گے بھائی فلان قسم کے گلاسات لاؤ. دوسرے دن کہیں کہ چھوڑ دو اس کو، وہ دوسری قسم گلاس جو دوسری ٹیبل پر پڑے ہیں وہ لاؤ. تو قدروها تقدیرا، اپنے لیے مقرر کریں گے، خود اچھی طرح مقرر کرنا. تو پہلا مطلب یہ ہے کہ اس کو مناسب انداز سے بھر دیا ہوگا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تجویز کریں گے اپنی پسند سے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ قدروها تقدیرا، اس کو مقرر کریں گے، مقرر کرنا، نہ کم نہ زیادہ، نہ ہلکے نہ بھاری، جیسے وہ چاہیں گے تو ویسے ان کے لیے بنائے جائیں گے. تو قدروها تقدیرا کا ایک مطلب یہ ہے. بس یہ دو ٹھیک ہے، دو مناسب انداز سے بھر دیں گے اور یا اپنے پسند سے خود تجویز کریں گے، اور تیسرا مطلب کہ اندازے سے بنائے ہوں گے، اندازے سے یعنی نہ کم نہ زیادہ، نہ ہلکا نہ بھاری، بلکہ مناسب طریقے پر بنائے ہیں، مناسب طریقہ. یہ چلو تین معنی بھی، تیسرا مطلب بھی مشکل نہیں ہے. علی قدر ری الشاربین، پینے والوں کے سیرابی کی مقدار میں، جس سے اس کا پیٹ، ان کا پیٹ بھر جائے. من غیر زیادت ولا نقص وذالک الذ الشراب، اور یہ لذیذ ترین شراب ہوگا. ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، یہ تو آئس کریم ہے، صرف آئس کریم سے تو بچے کہتے ہیں نہیں، آئس کریم کے ساتھ کچھ مشروب بھی ہونا چاہیے، آئس کریم الگ اور وہ الگ. تو یسقون فیہا کأسا، ان کو پلایا جائے گا جنت میں کأسا، شراب کا جام، شراب کا پیالہ. کان مزاجها زنجبیلا، جس کے ساتھ ملایا گیا ہوگا زنجبیلاً، جینجر کا عرق، شربت جینجر اس کے ساتھ ملایا ہوگا، ادرک. اور جب تازہ ہو اور اس میں سے زنجبیل کا شربت بنایا جائے دنیا میں بھی تو وہ بہت لذیذ ہوتا ہے. یہاں بعض فیملیاں زنجبیل کا شربت بناتے ہیں، سب تو نہیں بناتے، بعض لوگ تو بہت ماہر ہوتے ہیں. بہترین شربت ہوتا ہے زنجبیل کا، جس کو آدمی پیتا جائے، بہت اچھا ہوتا ہے. یہ مولانا برہان صاحب وغیرہ کے خاندان میں، یہ پانڈور بیٹھا ہے، ان کے یہاں بھی بنتا ہوگا، اس لیے کہ یہ پانڈور اور وہ رشتہ دار ہیں. کہاں ہے پانڈور؟ وہ کہاں بیٹھ گیا؟ آپ کے یہاں بنتا ہے؟ بنتا ہے یا نہیں یاد ہے؟ زنجبیل کا، جینجر کا شربت بہت لذیذ ہوتا ہے وہ. کان مزاجها زنجبیلا. ویسے تو زنجبیل بہت ملتا ہے، لیکن بعض خاص لوگ خاص طریقے پر بناتے ہیں. تو کان مزاجها زنجبیلا. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ کوئی اپنے ساتھ کوئی بنائی ہوئی چیز لائی تھی کہ یہ کھا لے، اور اس کی تاریخ بیان کی. میں نے کہا آپ چیز پیش کریں، تاریخ بیان نہ کریں. میں تو یہ جانتا ہوں کہ سیورت والوں کا بنا ہوا ہے یا بروچ والوں کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی جانتا ہوں. آپ تاریخ بیان نہ کریں، بس چیز سامنے رکھیں. آپ کا خیال ہوگا یہ میں نے پہلی مرتبہ کھائی، پہلی مرتبہ نہیں ہے. تو یہ بتاتا ہوں کان مزاجها زنجبیلا، جس کے اندر ملایا ہوگا زنجبیل اور کیا نام ہے، زنجبیل اور عرق زنجبیل ہوگا، جینجر. عیناً تسمى فیہا سلسبیلا، چشمہ ہے، زنجبیل کا بھی چشمہ ہے، فیکٹری ہے، تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہے، مسلسل بہنے والا. سلسلہ، سلسل بول، مسلسل بہنے والا، جیسے بول ہمیشہ بہتا ہے تو یہ بھی مسلسل بہتا ہوگا.
یا سلسبیل لسلاست انحداری، اس کا اترنا اور اس کا چلنا برابر اور سلیس ہوگا. کالزنجبیل الذی تستلذ بہ العرب، جیسے وہ زنجبیل جس کو عرب لذیذ سمجھتے تھے. سہل المساغ، حلق سے اترنا آسان ہے. فی الحلق، حلق میں اس کا اترنا آسان ہے. مساغ کے معنی اترنا. اب ہم جب اپنے علاقے میں تھے پاکستان میں تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ زنجبیل کا شربت کیسے ہوتا ہے اور کس طرح لذیذ ہوتا ہے. یہاں پتہ چلا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے اوپر چکر لگائیں گے ولدان، بچے، مخلدون، جو ہمیشہ بچے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ 5-10 سال کے بعد بابا جی بن گیا. ولدان، بچے ہوں گے، مخلدون، ہمیشہ. بصفت الولدان لا یشیبون، ان کے بال سفید، بال ہی نہیں آئیں گے تو سفید کیا ہوں گے داڑھی کے. یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے خدام بنائے ہیں. اور یا بات کہتے ہیں ولدان الکفرت، کافروں کے نابالغ بچے ہوں گے. واللہ علم. اذا رأیتہم، جب تم ان کو آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم، تو آپ ان پر گمان کریں گے، ان کے حسن کی وجہ سے، ان کی صفائی کی وجہ سے اور ان کے پھیلنے کی وجہ سے آپ گمان کریں گے لؤلؤا منثورا، کہ بکھرے ہوئے موتیاں ہیں، بکھرے ہوئے موتیاں. تو یہ دیکھیے مطعومات کا ذکر ہوا، مشروبات کا ذکر ہوا، ملبوسات کا ذکر ہوا، اب خدام کا ذکر. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، یہ جنت کے خدام کا ذکر ہے. منثوراً لؤلؤا منثوراً من سلکہ، جو پھیلے ہوئے ہوں، یعنی من سلکہ، جو دھاگے سے اتر گئے ہوں، دھاگے سے نکالے گئے ہوں. سلک کہتے دھاگے کو، اس کو کہتے لڑی. او من صدفہ، یا اس کو سیپی سے نکالا گیا ہو. وہو احسن منہ، اور یہ موتی سب سے خوبصورت ہے. منہ موتی سی، فی غیر ذالک، جب صدف میں نہ ہو. صدف والا خوبصورت ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب آپ دیکھیں گے ثم، جنت میں، ثم وہاں، اے وجدت الرؤیت منک، یعنی رأیت منزل منزلت اللازم ہے، یعنی جب آپ میں سی رویت ہوگی جنت میں تو رأیت نعیما، یہ جواب اذا، آپ دیکھیں گے نعمت کو، لا یوسف، جو بیان سے باہر ہے. وہ ملکن کبیرہ، اور بادشاہی ہوگی بڑی. واسعا لا غایت لہ. عالیہم ثیاب سندس و استبرق، اب کپڑے تو ہے لیکن اوپر والے کپڑے. عالیہم یعنی فوقہم، خبر مقدم، اور ثیاب سندس مبتدا مؤخر. ثیاب سندس نرم ریشم کے کپڑے، فوقہم ان کی اوپر ہوں گے. اور وہ کیسے کپڑے ہوں گے؟ خضر سبز رنگ کے. و استبرق، اور موٹے ریشم کے کپڑے، نرم اور موٹے، نیچے نرم یا ایک طرف نرم اور دوسرا طرف موٹا. عالیہم فوقہم فنصبہ علی الظرفیت، اور یہ خبر مبتدا ہے جو بعد میں، اس لیے کہ جب فوقہم ہے تو پھر تو خبر ہی ہے، مبتدا فوقہم نہیں آ سکتی. ایک قرات میں بسکون الیاء عالیہم، پھر مبتدا. معنی یہ ہے کہ عالیہم ان کی اوپر، عالی ثیاب سندس، پھر عالی مبتدا، ما بعد خبر ہے. اور ضمیر متصل بھی معطوف علیہم، یعنی جو پہلے معطوف علیہ ابرار گزرے ہیں، ان الابرار ان کے لیے. ثیاب سندس حریر، خضر مرفوع ہے. استبرق و استبرقن بالجر ما غلظ من الدیباج، جو ریشم موٹا ہو. وهو البطوائن، اور وہ ہے اندر. والسندس الزہائر، اور سندس الزہائر اوپر، یعنی جو اندر لگاتے ہیں وہ موٹے ہوں گے کیونکہ اندر ہے، اور جو اوپر لگاتے ہیں وہ نرم. جیسے دیکھیے یہ موٹا کپڑا ہوگا تو اس کو اندر رکھا اور اوپر سے نیچے اوپر، یہ سب اوپر ہے. اس کے اوپر کیا لگایا؟ باریک ریشم. جیسے جو لحاف ہوتا ہے، لحاف ہمارے ہاں بناتے ہیں تو لحاف کے اندر موٹا کپڑا اور اوپر سے
ریشم کی طرف نرم کپڑا ہوتا ہے اوپر. لحاف تو آپ کے ہاں بناتے نہیں ہیں, مشکل سے بناتے ہیں. اور فی قراءت, ایک قراءت میں عکس ما ذکر فیہا یعنی خضر مجرور ہے, استبرق مرفوع ہے. اور ایک اور قراءت میں برفعہما دونوں مرفوع ہے, اور ایک قراءت میں بجرہما دونوں مجرور ہے, دونوں مجرور دونوں مرفوع. وحلوا اساور من فضۃ, وحلوا اور ان کو پہنایا جائے گا اساورہ کنگن, جیسے ہم کہیں گے گھڑیاں, کنگن کی جگہ اب گھڑیاں آ گئی. من فضۃ چاندی کی, راڈو گھڑی اس کو چاہیے تو وہ پہنا دیں گے. اور وہ دوسرا ریلیکس ہے یا کیا بلا ہے, وہ چاہیں گے تو وہ پہنا دیں گے. من فضۃ, اور دوسری جگہ میں من ذهب للایذان, بتانے کے لیے, بانہم یحلون من نوعین, کہ ان کو دونوں قسم کے زیور پہنائے جائیں گے. وکذا اللؤلؤ, اور موتیوں کا بھی ذکر آتا ہے. معن اگر کوئی چاہے, مفرقن اگر کوئی الگ الگ چاہے. یا یہ ہے کہ ذهب مخدومین کے لیے ہے اور فضہ خادمین کے لیے ہے, تو ایک مخدوم کے لیے ایک خادم کے لیے. یا یہ کہ ذهب سابقین کے لیے ہے اور فضہ ابرار کے لیے ہے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, اور اللہ تعالیٰ ان کو پلائیں گے شرابا مشروب, شراب, طہورا پاک. اور کہتے ہیں سقاہم ربہم, وہ انکار کریں گے کہ ہم تو فرشتوں کے ہاتھ سے نہیں لیں گے, ہم تو خادمین کے ہاتھ سے نہیں لیں گے. اللہ تبارک و تعالی خود اپنی قدرت سے پلا دے. تو کہتے ہیں کہ ان کی منہ میں بغیر کسی ہاتھ اور بغیر کسی کف کے شراب طہور آ جائے گا, اور ان کو مزید زیادہ مزہ مل جائے گا. مبالغتاً فی طہارتہ, یہ طہارت طہوراً مبالغہ کا لفظ ہے, اس کی طہارت زیادہ ہوگی اور اس کی صفائی زیادہ ہوگی. بخلاف خمر الدنیا, دنیا کی شراب تو اگر سیٹ پر ایک آدمی بیٹھتا پیتا ہے تو دوسرا وہ نہیں بیٹھ سکتا, اس کی بدبو کی وجہ سے اتنی بدبو ہوتی. ان ھذا کان لکم جزاء, بے شک یہ نعمتیں آپ کے لیے جزا ہے. وکان سعیکم مشکورا, اور آپ کی کوشش قبول ہو گئی. وکان عملکم مقبولا. اور شراب طہور کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے, شراباً طہوراً عن الایدی, یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں نے اس کو نچوڑا ہے, ہاتھ سے نہیں نچوڑا جائے گا, پاک ہے. اور یہ جزا ہے اور آپ کا سعی مقبول ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, بے شک ہم نے, یہ نحن تاکید ہے, اس میں ان کے لیے یا ضمیر فصل ہے, ہم نے قرآن کریم کو اتارا, تنزیلا اچھی طرح اتارنا, تو قرآن کو ہم نے اتارا تاکہ قرآن پر ایمان لائے, قرآن کریم پڑھ لے اور نعمت حاصل ہو جائے. اے فصلنا ہو یعنی ہم نے الگ الگ نازل کیا. ولم ننزلہ جملۃ واحدۃ, اور اکٹھا نہیں اتارا. فاصبر لحکم ربک, تو آپ صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے لیے. علیک بتبلیغ رسالتہ, رسالت کی تبلیغ میں جو آپ کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کرے. لحکم ربک علیک, آپ کے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ کے اوپر کہ تبلیغ رسالت میں صبر کرے تو آپ صبر کر لیں. اور یا فصبر کا مطلب جو مصنف نے بیان کیا, یہ فصبر آپ جمے رہیں, لحکم ربک علیک, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ پر جمے رہے. کس پر؟ بتبلیغ رسالتی, تبلیغ کے کام پر بالکل مضبوط رہیں. ولا تطع منہم آثما, اور تابعداری نہ کرے ان کافروں میں سے, آثما گناہگار کی, او کفورن یا ناشکر اور کافر کی. تو یعنی لا تطع احدہما, اگر کوئی اشکال کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آثم یا کفور دونوں میں سے ایک کی تابعداری نہ کرے اور دونوں کی کرے, تو معنی یہ ہے, یہ جواب ہے کہ فلا تطع احدہما غیر معین, دونوں غیر معین
ان کی تابعداری میں سے ایک کی تابعداری نہ کرے، تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک کی بھی نہ کرے، اس لیے کہ جب دونوں میں سے ایک متعین نہیں اور ایک غیر متعین کی تابعداری نہ کرے تو معنی یہ ہے کہ کسی کی تابعداری نہ کرے۔ واو نہیں آیا، واو کیوں نہیں آیا؟ لا تطع آثما و کفورا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آثم اور کفور دونوں کی تابعداری مت کرو، ایک کی کرو، دونوں کی مجموعہ کا مت کرو، ایک کی کرو، تو اس لیے واو نہیں آیا، او آیا، اور او کا مطلب یا یہ یا وہ، یعنی دونوں میں سے ایک کی تابعداری نہ کرے۔ یعنی عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن مغیرہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی دین سے واپس ہو جاؤ، اور جائز ہے کہ کل آثم و کافر مراد ہو، یعنی ولید ہو یا غیر ولید، لا تطع احدہما ایاً کان، ایک کی تابعداری کرے جو بھی ہو۔ جب ایک کی تابعداری نہ کرے تو ان میں سے دونوں بھی آ گئے۔ فیما دعاک الیہ من اسم او کفر، واذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا، اور اللہ کا ذکر کرے بکرۃ و اصیلا، صبح و شام، ذکر کی برکت سے کام آسان ہوگا، یعنی فجر ظہر عصر کی نماز پڑھے اور یا ذکر، ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کے بعض حصے میں سجدہ کرے، یعنی نماز پڑھے مغرب عشاء، وسبحہ لیلا طویلا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھے لمبی رات، صلی التطوع علیہ کما تقدم، ثلثین، نصف، ثلث، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ مشرکین اور کفار دنیا کو پسند کرتے ہیں، یختارون علی الآخرۃ، آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ویذرون وراءہم، اور چھوڑتے ہیں وراءہم خلف ظہرہم، اپنی پیچھے، یوما ثقیلا، شدید دن، قیامت کے دن کو پس پشت ڈالتے ہیں، قیامت کے دن کو پیچھے ڈالتے ہیں، یا یذرون وراءہم قدامہم، یا یذرون وراءہم خلفہم، تینوں معنی ہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم نے مضبوط کیا اسرہم، ان کی بناوٹ کو، ان کی خلق اور ان کی بناوٹ کو ہم نے مضبوط کیا، اعضاء کو، ان کے مفاصل کو مضبوط کیا، یا اسرہم، ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا، اسرہم بناوٹ، اسرہم جوڑ، اثار دھاگے کو کہتے ہیں، یعنی جوڑ۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، اور اگر جب ہم چاہیں گے تو بدلنا امثالہم، ہم بدل میں لائیں گے، امثالہم، امثالہم ان کے مثل، ان کا مثل ان کے بدل میں پیدا کریں گے، ان کو ہلاک کریں گے، ان کی جگہ اور لوگوں کو پیدا کریں گے۔ فی الخلقۃ بدلا من بأن نہلکہم، ان کو ہم ہلاک کریں گے تبدیلا، تبدیلی کے ساتھ۔ یا معنی یہ ہے وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ اے اشکالہم، ہم ان کی شکلوں کو تبدیل کریں گے۔ تاکید، ووقعت اذا موقع ان، اور اذا ان کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ بندوں کے لیے مشکوک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا یا نہیں۔ جیسے ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے گا، یذہبکم، تم کو فنا کر دے گا، لأنہ تعالی لم یشاء ذالک، اللہ نے نہیں چاہا۔ تو ان یشاء وہ بھی یقینی کے لیے نہیں آتا، ممکن کے لیے آتا ہے، ممکن ہے۔ تو یہاں بھی اذا شئنا، ان شئنا، ممکن ہے کہ ہم ان کی شکلوں کو تبدیل کریں، یا ممکن ہے کہ ان کو ہلاک کرے اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لائے۔ تو ان آتا ہے ممکن کے لیے۔ وَإِذَا لِمَا يَقَعُ، اور اذا آتا ہے پکی بات کے لیے، یقعو۔ ان هذه تذکرہ،
بے شک یہ صورت تذکرہ نصیحت، تذکرتن نصیحت ہے، اور نصیحت کا وسیلہ ہے مخلوق کے لیے. فمن شاء اتخذ الی ربہ، پس جو چاہے گا اتخذ الی قرب ربہ سبیلا، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بنا دے گا راستہ. بالطاعت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہو گے اتخاذ السبیل بالطاعت، اللہ کے تقرب کے کا راستہ، بالطاعت تابعداری کے ساتھ، الا ان یشاء اللہ، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. انسان کا ارادہ پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو. انسان کا ارادہ پورا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو تب پورا ہوتا ہے. انسان کا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک شاخ کے اوپر بیٹھ جاؤں، شاخ، اور یہ کام کروں. جب اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا تو شاخ ٹوٹ جائے گی، یہ گر جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے. تو انسان کا ارادہ تب مکمل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے ساتھ ہو. بوڑھا آدمی 80 سال کا، اس کا ارادہ ہے کہ میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کروں. جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے تو اس کا اعلی تناسلی نہیں اٹھے گا، اگرچہ اس کا ارادہ ہے. یہ تو میں نے ویسے بطور مثال بیان کیا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا ارادہ جب تک نہ ہو تو انسان کا ارادہ کام نہیں کرتا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے اپنے افعال میں. یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں. یہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس سے اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں کہ خیر کا ارادہ ہو یا شر کا ارادہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے اس وقت تک کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ خیر کا بھی ارادہ کرتا ہے، شر کا بھی ارادہ کرتا ہے. ارادہ اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے. شر کا ارادہ ہے اور شر پر راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اور اس کی مثال آپ کو بتائی تھی، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ رات کو 1 بجے اگر کوئی شخص آیا اور میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی نے کھٹکھٹایا تو میں دروازہ کھولوں گا اور اس کو پسند نہیں کروں گا، سزا دوں گا. تو دروازہ کھولا، ارادہ تو کر لیا لیکن باوجود اس کے کہ راضی نہیں ہے اس پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شر کا ارادہ کرتا ہے اگرچہ اس پر راضی نہیں. من یشاء فی رحمتہ فی جنتہ هم المؤمنون والظالمین، یعنی اعد للظالمین، اس کا ناصب فعل مقدر ہے، یا یعنی اعد للظالمین، لیکن یہاں 2 مقدر ہو جائیں گے. یا پھر یہ کرے کہ والظالمین یعنی ویعذب الظالمین، ظالموں کو عذاب دیتے ہیں. اعد لهم عذابا علیما، اور ان کے لیے عذاب علیم کو تیار کیا ہے جو کافر ہیں ان کے لیے.